الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وإمامنا ومرشدنا وهادينا وبشيرنا ونذيرنا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وقال تعالى في مقام آخر فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے. کہو آمین. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے. مسلمان کو نئے سرے سے مسلمان کر دے. وہ پیمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. دکھا سکیں جو نہ راہ منزل میں ان
ستاروں کو کیا کروں گا جو خود ہوں محروم روشنی سے، میں ان چاند تاروں کو کیا کروں گا۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ سب پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، محترمہ معززہ مکرمہ ماں بہنوں عزیزہ بیٹیوں، آج جمعۃ المبارک دے خطبے دا عنوان دنیا دی مذمت، قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر انشاءاللہ یہ مسئلہ میں تساں حضرات دے گوش گزار کراں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری حاضری تساں حضرات دی حاضری اللہ اپنے دربار وچ قبول فرمائے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا دی محبت ہر گناہ دی جڑ ہے۔ دنیا دی محبت ہر گناہ دی جڑ ہے، اور دنیا مومن لئی قید خانہ ہے، کافراں لئی رب نے جنت بنائی ہے۔ دوسرے مقام تے میرے آقا نے فرمایا کہ دنیا آخرت دی کھیتی ہے، زندگی دے اندر جیسا اے دے اندر بیج پاؤ گے آخرت جو پھل نصیب ہو جائے گا۔ ہر بندہ گناہ تو توبہ کر دے، یا اللہ میری توبہ، فلاں گناہ تو میری توبہ، فلاں گناہ تو میری توبہ، لیکن دنیا دی محبت تو توبہ نہیں کرتا کہ یا اللہ اینو بھی میرے دل چو خارج کر دے، کٹ دے، نکال دے، ختم کر دے۔ رابعہ بصری رحمہ اللہ اللہ دی ولیہ گزری ہے، جدو رات دا وقت آ جاندہ سی، مصلح اٹھا کے آکھدی سی یا اللہ سورج غروب ہو گیا ہے، ستارے چمک رہے نے، دنیا دے بادشاہاں دے دروازے بند ہو چکے نے، تیری رحمت دے دروازے کھل چکے نے، میں اے دعا کر دیا کہ میرا دامن رحمت دے نال پر دے، اور دوسری دعا میں اے کر دیا کہ میرے دل چو دنیا دی محبت ختم کر دے۔ آواز نہیں آئی؟ پھر کہو کیوں؟ دنیا دار الفناء آخرت دار البقاء، دنیا دار الفناء آخرت دار البقاء، دنیا دار الغرور آخرت دار السرور، دنیا دار العمل آخرت دار الجزاء۔ دنیا نو رب نے سیر گاہ نہیں بنایا، آرام گاہ نہیں بنایا، تماشا گاہ نہیں بنایا، بلکہ اے دنیا امتحان گاہ بنائے۔ افسوس کے اسینو چراگاہ بنا لیا۔ دنیا
دنیا عارضی ہے آخرت ہمیشہ ہمیشہ لئی ہے دنیا نو میرے رب نے اٹاں اور گارے دے نال بنایا آخرت نو میرے رب نے سونے اور چاندی دے نال بنایا جیڑی چیز عارضی ہے او دے تے ساری زندگی خرچ ہو رہی ہے اور جیڑی ہمیشہ ہمیشہ ہے او دے ول ساڈی رغبت ہی کوئی نہیں جائے دنیا نو رب نے اٹاں تے گارے نال بنایا آخرت نو اللہ نے سونے اور چاندی نال بنایا اس لئی تے اللہ فرماندے نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ میرے دربار جڑے ڈرن والے نے خوف کرن والے نے ایک نہیں میں اونا لئی دو جنتاں بنائیاں ایک سونے دی بنائی ایک چاندی دی بنائی ہے عقل مند وہ انسان ہے جو ہمیشہ رہنے والی چیز کی طرف زندگی بسر کرتا ہے میری اور آپ کی زندگی برف کی مانند پگھل رہی ہے برف سے کام لے لو پانی ٹھنڈا ہو جائے گا اور اگر اس سے کام نہ لیا تو شام تک نفع کیا ہونا ہے راس المال سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے یہ زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے اس کو اللہ رسول شریعت کے مطابق گزارو گے تو اللہ ایک نہیں دو جنتیں عطا فرمائیں گے جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس جائے گا جب یہاں سے یا جہاں سے جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا دو گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا بہار دنیا ہے چند روزہ نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر بہار دنیا ہے چند روزہ نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر خدا نے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر اقبال بند ہے بند کر دو چیزاں میرے بلبے کو ساڈے اندر آ جان گناہ تو بچنا آسان ہے نیکی کرنا آسان ہے نماز پڑھنا آسان ہے روزہ رکھنا آسان ہے حج کرنا آسان ہے ادھی رات دے وقت اٹھنا آسان ہے دو چیزیں میرے اور آپ کے اندر آ جائیں وہ دو چیزیں کون سی ہیں نمبر ایک اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے اور دربار خدا بندی میں پیشی کا خوف پیدا ہو ہر گناہ سے بچنا آسان ہر نیکی کا کام کرنا آسان ہو جائے گا اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے دربار خدا بندی میں پیشی کا خوف پیدا ہو جائے ہر گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا آواز نہیں آئی اگر نیت صحیح کر کے عمل کیتے کامیابی
اور اگر نیت صحیح نہیں پھر دنیا سے کچھ فائدہ ہو جائے گا، آخرت دے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو دنیا لینا چاہتے ہیں ہم دنیا دے دیتے ہیں، جو عمل کرتا ہے آخرت کے لیے ہم اپنے سٹیٹ بینک میں اس کے عمل جمع کر لیتے ہیں۔ آواز نہیں آئی؟ یہ نہیں کہ دنیا سے کٹ ہٹ کر ہم نے زندگی گزارنی ہے، جنگلوں میں جانا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑنا ہے، کاروبار کو چھوڑنا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑنا ہے، جنگل میں چلے جاؤ، وہاں بیٹھ کر خدا کو تلاش کرو۔ نہ خدا کو تلاش کرنا ہے انہی گلیوں کے اندر، انہی مساجد کے اندر، انہی خانقاہوں کے اندر، اسی دکان اور پلازے کے اندر بیٹھ کر اپنے اللہ کو تلاش کرنا ہے۔ یہ کٹ ہٹ کر جنگلوں میں جانا یہ ہندوؤں کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اسی دکان کے اوپر بیٹھ کر، اسی گھر کے اندر، انہی بچوں کے اندر، اسی بیوی کے پاس، اسی ماں باپ کے پاس، اسی چوک اور چرواہوں کے اندر ہم نے اللہ کو تلاش کرنا ہے۔ کیوں؟ مرغا بھی سارا دن پانی دے اندر، مرغا بھی پانی میں رہتی ہے نا، سارا دن پانی دے اندر، شام نو جدوں اڈن دا وقت آندا ہے او دے پراں تے ایک پانی دا قطرہ بھی موجود نہیں ہوندا۔ اونچی بولو، پھر بولو ذرا۔ سارا دن مرغا بھی پانی دے اندر، شام نو جدوں اڈن دا وقت آندا ہے او دے پراں تے ایک ذرہ بھی پانی دا قطرہ محسوس نہیں ہوندا۔ مومن ساری زندگی دنیا دے اندر ہی رہے گا، دنیا دے اندر ہی رہے گا، لیکن جدوں اے دے جان دا وقت آوے دنیا دیاں علیشاں تو پاک صاف ہو کے جا رہے ہوئے۔ آواز نہیں آئی؟ حاجی صاحب، مال و دولت کا نام دنیا نہیں ہے، غلط سمجھو۔ بیوی بچوں کا نام دنیا نہیں ہے، کوٹھی کار کا نام دنیا نہیں ہے، پلازوں کا نام دنیا نہیں ہے۔ دنیا ہر اس چیز کا نام ہے جو اللہ کی یاد سے بندے کو غافل کر دے، اس کا نام دنیا۔ بلکہ علماء یہ لکھتے ہیں کار بھی ہو، کاروبار بھی ہو، مگر دل میں اللہ یار ہو۔ پھر سنو، کار بھی ہو، کاروبار بھی ہو، مگر دل میں اللہ یار ہو، دل میں وہ رہے۔ کار بھی ہو، کاروبار بھی ہو، مگر دل میں اللہ یار ہو۔ اللہ فرماتے ہیں فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ او میرا بندہ، دوستاں دے اندر اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کر، ملاقاتاں دے اندر وقت ضائع نہ کر، سیر سپاٹے دے اندر ایک قیمتی وقت ضائع نہ کر۔ کچھ وقت اللہ دی یاد لئی بھی ذرا مختص کر لیا کر۔ اس وقت دے اندر میں اللہ نو یاد کرنا ہے، میں اللہ نال کال ملانی ہے، میں رب دے سامنے اپنے کوئی عرضیاں رکھنیاں نے، کوئی درخواستاں پیش کرنیاں نے۔ اللہ فرماندے نے جدوں میرے لئی وقت تیرا مختص ہو جاوے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، اللہ نال ملاقات لئی بھی کوئی
کوئی وقت کڈ لیا کر اور اس وقت دے اندر کسے نو شریک نہ کرنا۔ فرمایا میری عبادت دے اندر میرے وقت دے اندر کسے غیر نو شریک نہ کرنا۔ اگر غیر شریک ہو گیا میں تیرا عمل کدی قبول نہیں کراں گا۔ ایت سن لو ذرا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ میری عبادت کسی نو شریک نہ کرنا۔ دوستانو وقت دینا، مینو بھی کوئی وقت دے لیا۔ دوستانو ملن جانا کدی مینو بھی مل لیا کر۔ دوستان دے دروازے تے جانا کدی میرے بوئے تے بھی آ گیا۔ آواز نہیں آئی؟ دوستان کو لو کچھ لین جانا کدی میرے کو بھی لے لیا کر۔ میں تے او داتا ہاں، دنیا دے بادشاہاں تے زیادہ بندے آ جان تے بادشاہ ناراض ہو جاندے نے، میرے بوئے تے جننے زیادہ ان میں انہیں خوش ہو جاندے۔ حاجی صاحب دنیا والے دے کے تینوں تانے دین گے، میں دے کے تانا بھی نہیں دیاں گا، میں تینوں جتلاواں گا بھی نہیں، میں کدی تینوں پوچھاں گا بھی نہیں۔ دنیا والے دے کے کہن گے میں دیتا، میں دے کے آکھدا منگن والے جتی دا تسمہ بھی ٹوٹ جاوے، پیسے بھی تیرے کول موجود ہون، پھر بھی میرے کول منگ کے ٹریا کر۔ ہسپتال تیرے نے، پتر پتیجے تیرے ڈاکٹر نے، بچہ بیمار ہو گیا، ابا جی بیمار ہو گئے، اماں بیمار ہو گئے، اللہ فرماندے نے 2 نفل پڑھ کے کروں ٹریا کر۔ شفا ڈاکٹر دے ہاتھ نہیں ہے، شفا میں رب دے ہاتھ دے اندر ہے۔ دنیا جی رہ کے رب نو تلاش کرنا، دکان تے بیٹھ کے، مکان دے اندر، بیوی بچیاں دے اندر، کاروبار دے اندر، اے نہ گلیاں چے نہ سڑکاں چے انہوں تلاش کرنا، جنگلاں چ نہیں جانا۔ کیوں؟ وہ ہر مومن کے دل میں رہتا ہے۔ دور کا دل جانا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ماں اتنی تیرے نیڑے نہیں، باپ اتنا تیرے نزدیک نہیں، دوست تیرے اتنا نزدیک نہیں، عرش والا کہتا ہے جتنا میں تیرے نزدیک ہوں۔ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں میرے والے، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ پھر ایک دفعہ کہو، ہاں دنیا بھی بڑی عجیب ہے یار، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی رنجور ہے، کوئی مسرور ہے، کوئی شادمان ہے، کوئی پریشان ہے، کسے دی حیات ہے، کسے دی ممات ہے، کسے دا شاندار مکان ہے، اور کوئی قبر دا مہمان ہے۔ ذیشان میں ایک جملہ کہنے لگا، دنیا نار بھی ہے، دنیا گلزار بھی ہے، دنیا کے اندر کہکے بھی ہیں، ہچکیاں بھی ہیں، دنیا کے اندر ڈولیاں بھی اٹھ رہی ہیں، جنازے بھی اٹھ رہے ہیں۔ دنیا عجیب و غریب ہے، دکان کپڑے دی ایک کوئی ہے، ایک آن والا کہندا داماد دا جوڑا دے دے، دوسرا کہندا داماد دے کفن دا کپڑا دے دے۔ افضل صاحب توجہ کرو ذرا، یہ دنیا ہے، ایئرپورٹ ہی کوئی ہے فیصل آباد،
کچھ ہار لے کے کھڑے نے، کچھ رو رہے نے۔ ہار کیوں لے کر کھڑے؟ میری والدہ میرا والد عمرے سے آ رہا ہے، حج کر کے آ رہا ہے، اور تو کیوں رو رہا ہے؟ میرے ابے کا جنازہ آ رہا ہے۔ حاجی شہزاد صاحب، گلی ایک ہی ہے، ایک گلی کے کونے پر خانہ آبادی کے شامیانے لگے ہوئے ہیں اور دوسرے کونے پر خانہ بربادی کے لگے ہوئے ہیں۔ ذوالفقار صاحب توجہ کرو ذرا، دنیا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا کسی نے جوتا اٹھا لیا نماز پڑھتے ہوئے، جدوں گھر جان لگے پیر سڑ رہے سن، مسجد چوں نکلے پیر سڑ رہے، فرش گرم سی، وہ 10 قدم چلے، سامنے ایک بندہ آ رہے جدے پیر ہی کوئی نہیں سی، فوراً سجدے میں گر گئے، عرش والا تیرا شکر ہے میرے پاؤں میں جوتا نہیں، اس کے تو پاؤں ہی موجود نہیں ہے۔ یہ دنیا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، میرے نال اگر ملاقات کرنی ہے نا، میں نے بھی کوئی وقت دیا کر تھوڑا جا، میرے لیے وقت ہی کوئی نہیں دے رہا، پھر آواز آندی ہے ساڈے کول بھی کوئی وقت نہیں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ ذوالفقار اتھے آ جائے یار، پھر میرے آقا نے فرمایا دیکھو دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، پھر سنو، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، دنیا اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں ہے، دنیا کے لیے وہ جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے، دنیا مردار ہے اور اس پہ مرنے والے کتے ہیں۔ حلالھا حساب حرامھا وبال، حلال ہے تو حساب ہوگا، حرام ہے تو وبال ہے۔ حلالھا حساب حرامھا وبال، ہے لگا دنیا کا میلہ، کتنے دن؟ سارے بولو، ہے لگا دنیا کا میلہ 4 دن، دیکھ لو اس کا تماشا 4 دن، ہے لگا دنیا کا میلہ 4 دن، دیکھ لو اس کا تماشا 4 دن، کیا کرو گے کیا کرو گے قصر عالی شان کو، کیا کرو گے قصر عالی شان کو، جب کہ ہے اس میں ٹھکانہ۔ آواز آئے ذرا دیسی آ جائے، کیونکہ اس نے پوری دنیا میں جانا ہے۔ کیا کرو گے قصر عالی شان کو، جب کہ ہے اس میں ٹھکانہ۔ 4 دن کی زندگی، وہ لاؤ لاب کھیل تماشا، دوستوں کو وقت دے دیا ادھر ادھر پھر کر، اللہ کے لیے وقت ہی کوئی نہیں، اس کی ملاقات کا شوق ہی پیدا نہیں۔ یاسین 2 چیزیں آ جائیں، اللہ کی ملاقات کا شوق، دربار خدا بندی میں پیشی کا خوف پیدا ہو جائے، ہر نیکی کا کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہے لگا دنیا کا میلہ 4 دن، دیکھ لو اس کا تماشا 4 دن، کیا کرو گے قصر عالی شان کو، جب کہ ہے اس میں ٹھکانہ۔ خوف خدا پیدا کرو۔ کرونا کا موسم ہے، پوری دنیا گھٹنے ٹیک چکی ہے،
پوری دنیا کی بس ہو گئی ہے، لیکن ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا نہیں ہو رہا، خدا کی ملاقات کا شوق پیدا نہیں ہو رہا۔ روز جنازے اٹھ رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں روزانہ، لیکن ہمیں کوئی اللہ کا ڈر، اس کا خوف یا نمازیں مکمل کرنے کا شوق پیدا نہیں ہو رہا۔ کہہ دوں میں ایک جملہ، تکبر نہ کر، غرور نہ کر۔ کیوں؟ پہاڑاں تے چڑھ دے سیلاب ویکھے، کراچی والے حاجی اکرم صاحب، پہاڑاں تے چڑھ دے سیلاب ویکھے، وچ کنڈیاں رل دے گلاب ویکھے، دولت تے مان نہ کر بندیا ایڈا، سڑکاں تے رل دے نواب ویکھے۔ کی کیا ہے؟ کہندہ مقرر پہاڑاں تے چڑھ دے سیلاب ویکھے، وچ کنڈیاں رل دے گلاب ویکھے، دولت تے ایڈا مان نہ کر بندیا، سڑکاں تے رل دے نواب ویکھے۔ پھر کہو اللہ، پھر کہو۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، رات کو سویا تو امیر ہے، صبح اٹھا تو فقیر تھا، رات کو سویا تو مالا مال تھا، صبح اٹھا تو بے حال تھا، رات کو سویا صدر ہے، صبح اٹھا تو ملک بدر ہے، رات کو سویا تو وزیر اعظم ہے، صبح اٹھا تو اسیر اعظم ہے، رات کو سویا تو پلازوں کے مالک تھے، جب صبح اٹھے 2005 سحری اور افطاری کا کھانا قطار میں کھڑے ہو کر مانگ رہے تھے۔ زلزلہ آیا 2000، قطار میں کھڑے ہو کر روٹی مانگ رہے تھے۔ صبح ان کے ہیرے اور موتی پڑھنے کے لیے گئے ہیں، واپس نہیں آئے، حسین و جمیل مٹی کی نظر ہو گئے۔ تکبر نہ کر، یہ دنیا ہے، دنیا کچھ نہیں ہے۔ دنیا دے اندر رہنا ٹھیک ہے، کشتی پانی دے اوپر ہی چلے گی، ریت تے نہیں چلنا انہیں۔ بولو، پانی ہوئے گا تو کشتی نے چلنا ہے نا، کو دنیا ہوئے گی تو نظام چلنا ہے نا، انہیں کوئی مٹی دے تھوڑا ٹرنا ہے، کشتی نے پانی تے چلنا ہے۔ تے جے پانی کشتی دے وچ وڑ جائے ڈوب جائے گی۔ بولو، دنیا تیرے ہاتھ دے اندر رہے، تیری جیب دے اندر رہے، ایتھے نہ جاوے، جدوں ایتھے گئی پھر اے ڈوب جائے گی۔ پھر تیری ایمان والی کشتی ڈوب جائے گی۔ اس لئی رب کو دنیا بھی مانگ، ربنا آتنا، آواز نہیں ہے، یہ جامع دعا ہے پورے قرآن میں، یہ سارا سمندر ہی اللہ نے بند کر دیتا ہے۔ 1000 دعا ایک پاسے، اے ایک پاسے۔ پڑھو میرے نال، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ دنیا بھی دے دے، آخرت بھی دے دے، اپنی شان دے مطابق، اور قیامت والے دن عذابوں تو بھی بچا لے۔ ایک آدمی دعا کر رہا تھا، یا اللہ جو مجھے قیامت والے دن تو نے عذاب دینا دنیا میں دے لو۔ حضور کا گزر ہوا، میں خبردار، اللہ کے عذابوں کو کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ ایک پھوڑا نکل آوے، انہوں کوئی پھنسی نکل آوے، انہوں کوئی داندے چ درد ہوئے، حاجی صاحب انہوں کوئی نہیں برداشت۔ کیا مانگ رہے ہو؟ اللہ سے عافیت مانگا کرو، یا اللہ دنیا آخرت کی عافیت عطا فرما دے۔ مصیبت آ جائے تو صبر کرو، مانگنی نہیں ہے۔ کچھ عورتوں کی عادت ہے، کچھ مردوں کی عادت ہے، یا اللہ میں نے صبر دے دے، یا اللہ میں نے وہ کہا دیتے صبر مانگ رہے ہیں، مصیبت تے صبر مانگ رہے ہیں۔
اللہ سے عافیت مانگو، دنیا آخرت کی مجھے عافیتیں عطا فرما دے۔ آمین کہو ذرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دی زبان تو نکل گیا سی، یا اللہ ان عورتاں نالوں انہاں دے جال نالوں تو بہتر میں جیل وچ چلا جاتا۔ حضور نے اس مقام تے فرمایا میرا بھائی یوسف، جو اللہ تمہیں کنویں سے نکال سکتا تھا، بادشاہ کے گھر میں پہنچا سکتا، انہاں دے جال تو بھی تینوں رہائی عطا کر سکتا سی۔ اللہ سے دنیا آخرت، اسالک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت کی مجھے عافیتیں عطا فرما۔ سب کچھ ہی مال نو سمجھ لیں، پیسہ ہو تو سب کچھ ہو جاتا، پیسہ ہو تو سب کچھ ہو جاتا۔ شاہد رسول صاحب غلط ہے یہ بات۔ پیسے دے نال تسی دوائی خرید سکدے ہو، صحت، بڑا پیسہ ہے تیرے کو، بڑا پیسہ، دولت دے نال تسی دوائی خرید سکدے ہو لیکن صحت نہیں خرید سکدے۔ پیسے دے نال اینک خرید سکدے ہو، نظر نہیں خرید سکدے۔ پیسے دے نال تسی کتاب خرید سکدے ہو، علم نہیں حاصل کر سکدے۔ پیسے دے نال خوشامد کرا سکدے ہو، محبت نہیں کرا سکدے۔ پیسے دے نال نرم گرم بسترا تسی خرید سکدے ہو، نیند نہیں خرید سکدے۔ پیسے دے نال تسی خضاب تے خرید سکدے ہو، شباب۔ سارے نہیں بولے، شباب نہیں خرید سکتے۔ پیسہ پیسہ پیسہ۔ میں نے ذوالفقار علی بھٹو کا آخری انٹرویو پڑھا ہے، جدوں جیل سی، اس کی بیرک کے سامنے ایک آدمی تھا نور محمد جو اوپر تھا، وہ آخری وقت آئے تو کہنے لگا نور محمد مجھے ایک 7 اپ کی بوتل تو لا دو۔ اس نے کہا صاحب مجھے آرڈر نہیں لانے کا، مربیاں دا مالک، وزیر اعظم رہن والا، جداتاں دا مالک، آخری وقت مجھے 7 اپ کی ایک بوتل تو لا دو۔ نور محمد کہنے لگا صاحب مجھے آرڈر نہیں لانے کا۔ کس چیز پہ مان کرتے ہو؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اگر مال آتا خوشی کوئی نہیں، جاتا تو غم نہیں تھا، آیا ہے تو خوشی نہیں، گیا ہے تو غم نہیں۔ آئے یہ پتہ ہے کون ہے پیر؟ یہ پورے بغداد کا مالک تھا۔ اس کے بڑے بڑے بھوکھا ننگا پیر نہیں، اس کے بڑے بڑے کارخانے تھے، کپڑے کی ملیں تھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی۔ ان کی جو آمدنی ہوتی تھی پھر وہ پیسے علماء میں تقسیم کرتے کہ یہ پیسے لو اور مسئلے لوگوں تک پہنچایا کرو، قرآن و حدیث لوگوں تک پہنچاؤ۔ آ گیا منشی، اس نے کہا حضرت تجارت والا جو جہاز ہے نا وہ ڈوب گیا۔ فرمایا الحمدللہ۔ تسی تے سن کے نہیں الحمدللہ، تھوڑا بلڈ پریشر ویسے ہی لو ہو گیا۔ تجارت کا بھرا ہوا جہاز ڈوب گیا، فرمایا الحمدللہ۔ 2 گھنٹے کے بعد اس نے کہا حضرت کنارے پہ لگ گیا، فرمایا الحمدللہ۔ ڈوبا ہے تو الحمدللہ، تر گیا ہے تو الحمدللہ۔ فرمایا جب ڈوبنے کی خبر آئی میں نے دل کو ٹٹول کر دیکھا، اس کے اندر کوئی غم تو نہیں آیا۔ جب ترنے کا آپ نے اعلان کیا پھر میں نے دیکھا اس میں کوئی خوشی تو نہیں آئی، یہ اپنی جگہ پہ موجود تھا۔ ڈوبنے کے وقت، ترنے کے وقت میں نے دل کو ٹٹولا، اس میں اللہ کی ہی محبت غالب رہی ہے۔ الحمدللہ۔ لگا میں ایک آیت پڑھن پھر میں اگے چلا۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
یہ ساری چیزیں تیرے پاس ہوں، حویلیاں ہوں، مربے ہوں، دکاناں ہوں، پلازے ہوں، انہاں دی محبوبیت تیرے سینے جائے گی، پھر نقصان ہے۔ اور اگر یہ چیزاں رب دندہ ہے، نعمت سمجھ کے استعمال کر۔ سب تو زیادہ محبت یا تیرے دل وچ خدا دی ہونی چاہیے یا رسول دی ہونی چاہیے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیل، اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ محبت اس دل کے اندر نہ آئی، مال کی آگی مارا جائے گا تو نقصان ہوگا، پھر ان رشتہ داریوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نتیجہ کیا ہے؟ بابا رشتہ سب سے توڑ رشتہ، آواز نہیں آئی، پھر کہو بابا رشتہ سب سے توڑ رشتہ رب سے جوڑ، رب سے جوڑ۔ کیوں؟ تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے، ہو میں اتنا کمال پیدا کر کے بجز ہو کے غیر ہو نہ رہے۔ حاجی صاحب عید گزرن تو بعد مسجداں دا حال انج ہی ہو جاندا ہے جویں ٹرین دے گزرن تو بعد پلیٹ فارم دا حال ہو جائے۔ لوگ کہندے نے بس جی رمضان لا لے ہن کیڑی لوڑ ہے جی، او بابا قدم قدم تے ضرورت ہے۔ سبحان اللہ کہو ذرا، پھر کہو سبحان اللہ۔ اسی تے اللہ دے فضل نال ڈیوٹی دینی دینی۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ ساڑی عید شبرات تے بھی رانا صاحب کوئی چھٹی نہیں۔ سبحان اللہ کہو ذرا، کچھ ہی کہو سبحان اللہ۔ جو آئیں گے انشاءاللہ ان کو اسلامی دینی شریعت والی ایسی ڈوز دی جائے گی کہ ہفتہ بھر ان کے ایمان کی بیٹری چارج رہے گی۔ دیکھ لو، دنیا دی محبت تیرے دل دے اندر غالب نہ ہوئے، اللہ بیوی بچیاں دی محبت ہوئے لیکن اللہ دی محبت غالب ہو۔ اجرے لوگ سپ پکڑ دے نے، انہوں کو ایک منتر ہوندے ہے، ذوالفقار صاحب ان کو سانپ نہیں ڈستا، ان کو وہ پکڑ نہیں لیتے، ان کے پاس منتر ہوتا ہے، وہ منتر پڑھتے ہیں، وہ ڈانگی نہیں مارتے یا انہوں تے اثر نہیں ہوتا۔ صحابہ کے پاس بھی منتر تھا، سانپ پکڑنے والے منتر پڑھتے ہیں تو سانپ ان کو نہیں ڈستا، نقصان نہیں پہنچاتا۔ اصحاب رسول کے قدموں کے اندر کیسر و کسرا کے خزانے آ گئے، کیسر و کسرا کا سونا آ گیا، چاندی آ گیا۔ شیر خدا محراب میں کھڑے ہیں، چاندی سونے کو دیکھ کر کہنے لگے یا صفراؤ یا بیضاؤ، او سونا او چاندی، میرے غیر کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، شیر خدا کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ قدموں کے اندر سونے چاندی کے ڈھیر تھے، لیکن وہ اس سونے اور چاندی کے ڈھیروں کے اندر بھی ایمان والی کشتی کو بچا کر نکل گئے۔ یہ سب سے بڑی ان کی کرامت ہے۔ دنیا اور آخرت دو سوکنا نے نہیں پہنچے، ہوں جی یہ دو ہونگی انہوں ہی پتہ لگے گا۔ یہ دو سوکنے ہیں، دنیا آخرت، ایک کو راضی کرو دوسرا ناراض۔ دو بہنیں ہیں، دنیا آخرت دو بہنیں ہیں، ایک کے ساتھ نکاح حلال ہے، ایک کے ساتھ حرام ہے، نہیں پہنچے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، ایک بوڑھیا، دنیا بوڑھیا، وہ سامنے آ گئے، اس نے کہا تیرا خامد کوئی نہیں؟ اس نے کہا ہزاروں خامد تھے، سب نے بڑے عہد و پیمان کیے، ہم نبھا کریں گے، ہم فلاں کریں گے، سارے مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میں اوتھے دی اوتھے ہی کھڑی ہوئی۔ بڑی محبت کرتے ہیں لوگ دنیا سے، لیکن وہی کی وہی کھڑی ہوئی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے سونے کو ہاتھ میں پکڑو،
5 منٹ کے بعد ہاتھوں میں بدبو آنی شروع ہو جائے گی، اور جب یہ دل میں اتر جائے تو دل میں بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک اللہ والا جا رہا ہے اور رستے دے اندر بادشاہ بھی آ رہا ہے۔ جدوں ویکھیا کہ بادشاہ بڑے انتظام و انصرام ہے، بڑا عہدہ استقبال ہے، اے پاؤں دراز کر کے ادھر بیٹھا ہوا۔ انہیں کہا میرا جاہو جلال ویکھ، میرا فلاں ویکھ، مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ انہیں کہا کل متاع الدنیا قلیل، یہ ساری دنیا قلیل ہے، تھوڑی ہے، تو میری طرف پاؤں پھیلا کے بیٹھے۔ اس نے کہا جب سے اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں پھر بڑوں بڑوں کے سامنے پاؤں ہی پھیلاتا ہوں۔ آواز کیوں نہیں آ رہی بھائی؟ رانا صاحب ٹائم کی ہو گیا؟ بہت 36 ہو گئے، 40 تے اٹھنا ہے۔ مانگو کیا مانگتے ہو؟ بادشاہ سی نا، انہوں نے کہا کل متاع الدنیا قلیل، یہ کل متاع جو ہے قلیل ہے، اور تھوڑا مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ یہ دنیا ہے ہی تھوڑی، تو میں کیا مانگوں آپ سے؟ تیرا معمولی سا اختیار ہے، دنیا پر تو بادشاہ ہے، لیکن تھوڑی چیز مجھے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، فوج میرے پاس، رینجرز میرے پاس، پولیس میرے پاس۔ کہنے لگے اچھا، رات کو مچھر تنگ کرتے ہیں، دن کو مکھیاں تنگ کرتی۔ کہنے لگا انہاں تے میری حکومت کوئی نہیں، تو پھر تیری حکومت کتھے ہوئی؟ جس کی سب پر حکومت ہے اس کے ساتھ لو لگاؤ، اس کی محبت اپنے دل کے اندر بٹھاؤ۔ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ میری مٹھی کے اندر ہے، میرے پاس ہے سب کچھ۔ میں ہوں کانٹا تبدیل کر کے ذرا حضور دی شان 1 منٹ بیان کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ، پھر آواز ہے ذرا۔ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، پھر ذرا ذیشان سننا، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستان رہے سلامت میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستان رہے سلامت میرا کام چل رہا ہے۔ نمبر 2، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے۔ من ربوں کا، من دینوں کا، من تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام ہے۔ نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے۔ میرے ہاتھ آ گئی ہے کلید قفل مقصد، میرے ہاتھ آ گئی یہ کلید قفل مقصد، تیرا نام لے رہا ہوں میرا کام چل رہا ہے۔ آواز نہیں آئی؟ حاجی یونس تو ہی سبحان اللہ کہہ دے یار۔ تیرا نام لے رہا ہوں میرا کام چل رہا ہے۔ توجہ فرمانا ذرا حاجی صاحب، مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا، مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا،
تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے۔ توجہ، مقصد کدھر آ گیا؟ تیرا امتی بس اتنی ہی تمیز کاش کر لے، تیرا امتی بس اتنی ہی تمیز کاش کر لے، وہ حلال کھا رہا ہے کہ حرام چل رہا ہے۔ تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے، کڑی دھوپ میں، سخت جون جولائی، کڑی دھوپ کے سفر میں، کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہو، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے۔ کل متاع الدنیا قلیل، یہ تھوڑی ہے دنیا، کیا مانگ؟ شاہد میرے بل پہ چلن دے، تینوں کی گل میں ہی جاواں کہ تو نال جانا؟ ہن تے سبزیاں لے چلاندے پھردے، منگن والے بھی باہر سپیکر لاندے، جے قرآن دی آواز چلے گی تے کیڑی گل ہے؟ سبحان اللہ۔ توجہ کرو، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کی بارش ہو، سارے کہو آمین۔ حاکم وقت، 10,000 صبح، قاری طیب صاحب نے لکھا، 10,000 شام آپ کے دسترخوان پہ لوگ کھانا کھاتے، فیض حاصل کرنے کے لیے آتے پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے دسترخوان پر۔ وقت کا حاکم آپ کا مرید تھا، اس نے کہا حضرت فلاں علاقہ جو ہے میں آپ کے نام لگوا دیتا ہوں، فیض حاصل کرنے والوں کو پتہ نہیں آپ کہاں سے کھلاتے ہیں، کدھر سے آتا ہے، آپ کو کوئی مشکل پیش نہ ہے، لہٰذا فلاں علاقے کی آمدنی میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ حضرت نے چٹھی لکھی اس کو، اس نے خط لکھا، اس کے پچھلے پاسے حاجی شہزاد، پیچھے حصے میں حضرت نے لکھا، جب سے اللہ نے مجھے، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے، جب سے اللہ نے مجھے نیم شب کی حکمرانی عطا کی ہے، کوئی حکمرانی مچھر کے پر کے برابر بھی میرے ہاں حیثیت نہیں رکھتی، جتنا خرچہ ہوتا ہے فجر سے پہلے ہی اللہ سے مانگ لیا کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میرے کارخانے ہیں، میرے مربے ہیں، میری زمینیں ہیں، میرے پلازے ہیں، جتنا خرچہ ہوتا ہے فجر سے پہلے ہی اللہ سے مانگ لیا کرتا ہوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں جلال مسجد میں آنے والوں، صوفی جو ہے نا وہ من کا سچا ہوتا ہے، دھن کا پکا ہوتا ہے۔ صوفی من کا سچا ہوتا ہے، دھن کا پکا ہوتا ہے۔ جب دھن اور دھیان نصیب ہو جائے تو وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ آخری بات، فلسطین کے اندر مردوں پر، عورتوں پر، بچوں پر جو بربریت، ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی، بمباری کی جا رہی ہے، عالم اسلام ان کے خون سفید ہو چکے ہیں۔ 60 کے قریب اسلامی ملک ہیں، کوئی آواز نہیں اٹھاتا، کوئی کلمہ حق کہنے کے لیے تیار نہیں، سب کے منہ بند ہو چکے ہیں، کوئی مذمت کرنے والا نہیں ہے۔ ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں یا اللہ امریکہ تباہ ہوگا، اسرائیل تباہ ہوگا، یہودیوں کے عزائم خاک میں مل جائیں گے، ایک دن آئے گا مسجد اقصی انشاءاللہ آزاد ہو کر رہے گی۔ آپ کی آواز مسجد اقصی تک پہنچ جائے، کہو انشاءاللہ۔
بچے شہید ہو رہے، عورتیں شہید ہو رہی، دودھ پیتے بچے. کہاں گئے مسلمان؟ ایک عورت کی جان بچانے کے لیے کہاں سے محمد بن قاسم چلا تھا. حاجی صاحب صبح کے وقت جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا دروازہ کھولتا ہے نا پولیس والا، تو کھانا بھی آگے رکھتا ہے، کہتا ہے محمد بن قاسم نہیں آیا، تیرے لیے محمد بن قاسم نہیں آیا. میں کہتا ہوں ایوبی ایک دفعہ قبر سے نکلا، بچیاں تمہیں پکار رہی. صلاح الدین ایک دفعہ قبر سے نکل، بیت المقدس کی طرف آ، معصوم بچے بچیاں پکار رہی ہیں، کہاں ہے ایوبی، کہاں ہے ایوبی. یہ وہ مسجد جہاں 1,24,000 انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، 17 ماہ حضور ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. کتنا عرصہ ہو گیا یہودیوں کے قبضے میں ہے، لیکن اسلامی ممالک کے سربراہوں کو سونے اور کھانے کے بغیر کوئی کام ہی نظر نہیں آتا. لٹ رہے مسلمان، زخمی ہو رہے ہیں، خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. ہم اللہ سے ہی کیسے، ہمارے پاس تو طاقت نہیں. درد دل سے میرا آخری شعر سن لینا، میرا گلا تو بیٹھ رہا ہے. ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، درد دل سے ایک بار اور بھی، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ. راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا. ایک بار اور بھی ایوبی، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا. کشمیر، برما، فلسطین، جہیں کہیں مسلمان، اللہ ان کی بدر کی طرح مدد فرما. یا اللہ احد کی طرح مدد فرما. یا اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی غیبانہ مدد فرما. عالم اسلام کو آواز اٹھانے کی توفیق عطا.